دل لا لیا بے پرواہ دے نال، دل لا لیا بے پرواہ دے نال، دل لا لیا بے پرواہ دے نال، دل لا لیا بے پرواہ دے نال۔ اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو۔ جو بھی شے حاصل کرنے کی تمنا ہے اگر وہ ہاتھ میں آ جائے تو بت ہے، غیر اللہ ہے۔ ہر وہ شے جو نظر آ رہی ہے، جو ان حواسوں کی گرفت میں ہے، وہ بت ہے، خواہش کا بت ہے۔ اور جو ہاتھ میں نہ آئے، جو ان حواسوں کی گرفت سے باہر ہے، وہ خدا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، اور ہم اس سے، اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جو شے ہاتھ میں آ جائے وہ بت ہے، اور جو شے ہاتھ میں نہ آئے وہ خدا ہے۔ تو خدا کدھر ہے؟ تو یہ ہے خدا، یہ ہے میرا رب، میرے سے اتنا قریب کہ نظر نہیں آ رہا، میرے سے اتنا قریب کہ ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ جو نظر نہیں آ رہا وہی ہے، اور یہ سب جو نظر آ رہا ہے سب غیر اللہ ہے۔ جو نظر نہیں آ رہا، جو ہاتھ میں نہیں آ رہا، جو کان سے سنائی نہیں دے رہا، جس کا تصور دماغ نہیں بنا سکتا، وہ اللہ ہے۔ وہ مجھے محسوس کے کان سے سنائی دیتا ہے، وہ مجھے محسوس کی آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، میرا من اس کی قربت محسوس کرتا ہے۔ وہی ہے جو میرے گرد ہے۔ ایک مینڈک جو سمندر کے کنارے رہتا تھا، ایک دن کنویں کے مینڈک کے پاس گیا۔ کنویں کے مینڈک نے پوچھا، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، سمندر سے آیا ہوں۔ کنویں کے مینڈک نے کنویں میں ایک سرے سے دوسرے تک چھلانگ لگائی اور کہا، سمندر، کیا سمندر میرے اس کنویں سے بڑا ہے؟ سمندر کا مینڈک مسکرا کر بولا کہ ہاں، کہاں سمندر اور کہاں تمہارا یہ کنواں، ان دونوں کا مقابلہ ہی کیا ہو سکتا ہے؟ کنویں کا مینڈک اکڑ کر بولا، تم جھوٹ بولتے ہو، چلو یہاں سے، میرے اس کنویں سے بڑی کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک نے ہر شے کے لیے اس کے مطابق بندہ تیار کر رکھا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی ہے، ہر انسان اللہ نے پیدا کیا۔ انسان کو مختلف زبانیں دیں، مختلف کلچر دیے، اور انہی کے مطابق اللہ نے ایسے انتظامات فرمائے جو ان کی اصلاح کر سکیں۔ اگر دور ترقی کر رہا ہے تو اسی ترقی کے دور کے مطابق ہی اس کا حل رب نے دیا ہوا ہے۔ اللہ کی مخلوق اگر یوٹیوب پہ آ گئی تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے بھی یوٹیوب پہ آ گئے۔ ہر دور کے ساتھ دور چلتا ہے۔ جو لوگ گانوں کے، موسیقی کے شوقین ہوئے، ان تک بھی اپنا نام، اپنی پہچان پہنچا دی ان لوگوں کے ذریعے جو اس کام پہ مامور تھے، جیسے کہ وہ یورپ کے مغربی ملکوں کے گورے جنہیں اردو عربی کی سمجھ تک نہیں، مگر جب نصرت فتح علی خان کی قوالیاں سنیں، کلام سنیں، یا حیو یا قیوم، علی دا ملنگ، دم مست کلندر مست مست، تو روحانی اثر یہ پڑتا ہے ان پر کہ وجد کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ مطلب بھی نہیں جانتے مگر آنکھیں ان کی نم ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح کا ماحول ہے اور جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے، اسی کے مطابق اللہ پاک اپنے ایسے بندوں کو چن کر ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ انہیں انہی کے طریقوں پہ سکھائیں، پہچان دیں میرے نام کی۔ اور مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بی بی، یہ ٹیلی پیتھی، یہ مراقبہ، یہ کون سی فقیری ہے، کون سی درویشی ہے، یہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ اگر یہ سب کرنا ہے تو اللہ کی عطا کیا ہے؟ اگر ایسے ہی روحانیت ملنی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ کہنے والے مسلمان بہن بھائی ہی ہیں، جبکہ غیر مسلم بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں جی میل کر رہی ہیں کہ بہن جی، ماں جی، ہمیں سکھائیے، ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی قرآن کی تفسیر سنتے ہیں تو دل میں عجیب کیفیت آتی ہے۔ آپ جو سبق دیتے ہیں تصوف کے، وہ ہم پر عجیب اثر کرتے ہیں۔ تو اے وہ مسلمان بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، اللہ نے ہر کام کے لیے، ہر کام کے مطابق
اس وقت کے مطابق، اس دور کے مطابق جدید سے جدید کام کے لیے اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اور جب ایسے اعتراض کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ وقت کو سمجھو، مصلحت کو سمجھو، اللہ کی فطرت کو سمجھو، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں، نہ انہوں نے ہدایت پائی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سن رکھا ہے، تو کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سو تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے مزاج کے حساب سے، ان کے رہن سہن، ان کی عادات کے حساب سے، زمانے کی جدت کے حساب سے اپنے پیغام پہنچانے والوں کو انہی کے روپ میں، انہی کے طریقہ کار کے پیغام پہنچانے کے لیے ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اگر تمہیں بتانے والا کوئی ایسی بات بتاتا ہے جس میں تمہارا ہی راز ہے، جس میں اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو اس کے کام میں دخل مت دینا، ورنہ محروم ہو جاؤ گے۔ کہیں محروم نہ ہو جانا۔ سوال اس سے کرو جو تمہیں کچھ بتانے کا، سکھانے کا معاوضہ طلب کرے، جسے تم سے کوئی ضرورت ہو، تو سوال مت کرنا اس کام پہ جو کام اللہ کی جانب سے لیا جا رہا ہو، کہیں محروم نہ ہو جانا۔ بس اتنا ہی کہتی ہوں کہ خدا کے بندوں کی خدمت ہی اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ میرا رب کہتا ہے جو کوئی میری طرف آتا ہے میں یقیناً اس تک پہنچتا ہوں۔ تم جس صورت میں مجھے تلاش کرو گے میں اسی صورت میں تمہیں ملوں گا۔ تم محفل سما میں ہو تو میں تمہیں وجد میں ملوں گا۔ ہم سب، تم سب، میں، ہم سب زمانے کے ساتھ چلنے پر مجبور ہیں، زمانے کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اگر نہیں چل رہے تو پھر زندگی سادہ کیوں نہیں گزار رہے؟ یہ پنکھے، اے سی، فریج، جدید سہولیات، یہ بڑے گھر کیوں استعمال کر رہے ہو؟ بیٹا بیٹی بالغ ہو گیا تو ان کی شادی کیوں نہیں کروائی؟ انہیں کالج میں کیوں بھیج رہے ہو؟ کیونکہ زمانے کا رواج آج یہی ہے، تو اسی رواج کے مطابق ہی اللہ کے سکھانے والے، اللہ کی جانب رجوع کرنے والے مزاجوں کو ان کے ہی رنگ میں اللہ کی جانب لے جا رہے ہیں کہ سب انسان اللہ تک پہنچنے میں کوشاں ہیں اور آخر کار آ بھی پہنچیں گے، کیونکہ اللہ ہی سب راستوں کی منزل ہے۔ آؤ اور کھلے سمندر کی سیر کرو، کنویں سے باہر نکلو، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر۔ مت سوچو کہ تم کون ہو، مسلمان، عیسائی یا سکھ، نہیں، تم یہ سوچو کہ میں انسان ہوں۔